بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت سعید بن عامر جو جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، ایک موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں تو یہ حضرت عمر کے پاس آئے اور ان کو نصیحت کرنے لگے اور وصیت کرنے لگے کہ یہ عمر، لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے کبھی نہ ڈرنا، اور جس کام کا تم کہو اس پر عمل بھی کر کے دکھانا، اور لوگوں کی بہتری اور نرمی کے لیے اپنی خلافت میں کام کرتے رہنا. حضرت سعید اس درجے کے صحابی تھے کہ خلیفہ رسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وصیت کر رہے ہیں اور وہ ان کی وصیت کو، نصیحتوں کو سن رہے ہیں. صحابہ کا ایک عمومی مزاج تھا کہ وہ ایک دوسرے کو نصیحت بھی کیا کرتے تھے، وصیت بھی کیا کرتے تھے، اور ان میں یہ جذبہ نہیں تھا کہ میں بڑا ہوں، تم چھوٹے ہو، تم مجھے کیوں سمجھا رہے ہو، بلکہ وہ خوشی خوشی ہر ایک کی نصیحت کو قبول کیا کرتے تھے. حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں مختلف جگہوں پر مختلف صحابہ اور دیگر مسلمان کو خلافت کی ذمہ داریاں دیں، گورنر مقرر کیا. حمص ایک علاقہ ہے، وہاں کا جب گورنر بنانے کی بات آئی تو حضرت عمر نے حضرت سعید سے کہا کہ تم وہاں کے گورنر بن جاؤ، وہاں کی جو ذمہ داریاں ہیں، وہاں کے مسلمانوں کی معاملات تم دیکھو. سعید بن عامر کہنے لگے کہ عمر، اللہ کی پناہ، یہ جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں عوام کی، گورنر، وزراء، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں، مجھے یہ پسند نہیں ہے. صحابہ کا ایک عمومی مزاج تھا کہ وہ دنیا سے بھی بھاگتے تھے اور دنیا کے بڑے بڑے عہدے منصب سے بھی بھاگتے تھے، ان کو ان چیزوں سے محبت نہیں تھی. حضرت عمر کہنے لگے، اے سعید، یہ کیسی دوستی ہے کہ مجھے تو اس ذمہ داری میں ڈال کے تم نے پھنسا دیا، مجھے خلیفہ بنایا تم سب نے مل کر، اور میرے اوپر تو یہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، اور میں تمہیں اپنی ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری دے رہا ہوں، تم بھاگ رہے ہو کہ بھئی یہ کام مجھ سے نہ لو، اور کام لے لو، لیکن یہ عہدے منصب کی ذمہ داری، یہ وزارتوں کی ذمہ داریاں، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں. اس میں انصاف، عدل، ظلم، یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں چلتا. حضرت عمر نے مجبور کیا حضرت سعید بن عامر کو کہ نہیں، آپ کو ذمہ داری قبول کرنے پڑے گی، آپ کو حمص کا گورنر بڑھنا پڑے گا. چنانچہ حضرت سعید بن عامر نے حمص کی ذمہ داری کو قبول کیا اور وہاں کے گورنر بنا دیے گئے، اور مدینہ سے ان کو حمص کی طرف روانہ کر دیا. کچھ دنوں بعد اہل حمص کے علاقے کے لوگ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آئے مدینہ. حضرت عمر نے حمص کے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی، تمہارے حمص میں جو غرباء ہیں، غریب لوگ ہیں، مالی لحاظ سے کمزور ہیں، فقراء ہیں، ضعفاء ہیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، ان کے نام لکھ کر دو، کیونکہ خلیفہ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی دور خلافت، دور حکومت میں کوئی آدمی بھوکا نہ رہے. جو لوگ مالدار ہوتے ہیں وہ تو اپنی ضرورتیں پوری کر ہی لیتے ہیں، اصل تو غریب کا مسئلہ ہوتا ہے.
کہ اس کے گھر کا چولہا جل رہا ہے یا نہیں جل رہا. حضرت عمر نے حمص کے علاقوں کے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے ایک فہرست بنا کر دو. حمص کے لوگوں نے ایک لسٹ تیار کری اور اس میں ان لوگوں کے نام لکھے جو اس علاقے کے سب سے غریب لوگ تھے اور جن کو ضرورت تھی کہ ان کی امداد کی جائے، چاہے مالی امداد ہو یا کھانے پینے کی چیزیں ان تک پہنچائی جائیں. حضرت عمر نے جب یہ لسٹ دیکھی تو اس لسٹ میں سب سے پہلے جو نام لکھا ہوا تھا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا نام لکھا ہوا تھا. سب سے پہلا نام حمص کے گورنر کا تھا. حضرت عمر یہ نام پڑھ کے حیران ہو گئے، کہنے کون سعید بن عامر، یہ تم نے کس کا نام لکھا ہے؟ تو وہ حمص کے لوگ کہنے لگے ہمارا گورنر ہے. حضرت عمر فرمایا تمہارا گورنر مفلس ہے، کمزور ہے، گورنر کے پاس تو سارے اختیارات ہوتے ہیں، وہ تو سارے نظام کو چلا رہا ہوتا ہے، بیت المال اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں خدا کی قسم کئی کئی دن گزر جاتے ہیں ہمارے گورنر کے گھر میں آگ نہیں جلتی، چولہا نہیں جلتا. حضرت عمر نے جب یہ سنا حضرت سعید بن عامر کے بارے میں تو رو پڑے اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی سے آنسو تر ہونے لگے، ٹپکنے لگے. آپ کی داڑھی آنسو سے بھر گئی اور ٹپکنے لگے اور کہنے لگے واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی انہوں نے یاد تازہ کر دی کہ دنیا ان کے قریب سے بھی نہیں گزری. یہ چاہیں تو اپنے گھر میں دولت بھر لیں، مال بھر لیں، سارا اختیارات ان کے پاس ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے بچایا. پھر حضرت عمر نے 8,000 دینار لیے اور ایک تھیلی میں بھرے اور کہا کہ میری طرف سے یہ 8,000 دینار سعید بن عامر کو دے دینا، اور مزید دینار دیے، کہا کہ وہاں کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دینا. اور سعید بن عامر کو جب یہ جا کر میرے دینار کی تھیلی دو، تو میرا سلام کہنا اور پیغام دینا کہ امیر المؤمنین نے یہ تھیلی تمہارے لیے بھیجی ہے تاکہ تم اس سے اپنی گھر کی ضرورت پوری کرو. یہ وفد اور یہ حمص کے لوگ مدینہ سے سفر شروع کیا اور حمص پہنچ گئے اور حضرت سعید بن عامر کے پاس گئے اور ان کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ حضرت عمر نے آپ کے حالات سننے کے بعد آپ کے لیے یہ دینار دیے ہیں کہ بھائی اپنے گھر کا بھی خیال کرو. حضرت سعید بن عامر نے جیسے ہی وہ دینار کی تھیلی دیکھی کہ میرے گھر میں آ گئی تو زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اندر سے ان کی بیوی، ان کی اہلیہ دوڑے میں آئیں، گھبراتے میں آئیں اور کہنے لگی میرے سر کے تاج، کوئی واقعہ، کوئی سانحہ پیش آ گیا ہے، آپ انا للہ پڑھ رہے ہیں، کیا امیر المؤمنین کی یہ لوگ وفات کی خبر لے کر آئے؟ بیوی کہنے لگی آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہے، کیا یہ لوگ امیر المؤمنین کی وفات کی خبر لے کر آئے ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے، کیا کسی معرکے میں، کسی مقابلے میں مسلمانوں کو پستی ہو گئی، شکست ہوئی ہے، ناکامی ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں. اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں اس سے بھی بڑی بات ہے. آپ بتائیں اس سے بڑی کیا بات ہے؟ کہنے لگے میرے گھر میں دنیا آ گئی ہے، فتنہ آ گیا ہے، مال آ گیا ہے، اور جب کسی کی دل اور گھر میں دنیا گھستی ہے، فتنے گھستے ہیں تو اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، اس کی آخرت پھر باقی نہیں رہتی، وہ دنیا داری میں لگ جاتا ہے، اس کو پھر آخرت کی فکر نہیں رہتی کہ میری آخرت خراب ہو رہی ہے. اب میں اس فتنے کو دیکھ کر، اس دنیا کو دیکھ کر، اس دینار کو دیکھ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ میں اللہ کو کیسے حساب دوں گا. کیونکہ حدیث میں، قرآن کریم میں لا تسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک چیز کا سوال ہوگا. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا. کمائی کا بھی سوال ہوگا، خرچ کرنے کا بھی سوال ہوگا. نہ ہم کمانے میں آزاد ہیں، نہ ہم خرچ کرنے میں آزاد ہیں. کمانا بھی حلال کا ہے اور خرچ کرنا بھی حلال جگہوں پر ہے. یہ نہیں کہ کمائی میری ہے تو میری مرضی میں جس طرح خرچ کروں. تو ان کی بیوی نے کہا میرے سر کے تاج، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟
کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کے اہل حمص میں بہت سارے بیوائیں ہیں، یتیم بچے ہیں، غریب مسلمان ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں. میں ان 8,000 کو تقسیم کرتی ہوں، 10-10 دینار کی، 20-20 دینار کی، 50-50 دینار کی تہنیاں بنا دیتی ہوں. حضرت سعید بہت خوش ہو گئے، اپنی بیوی کو دعائیں دینے لگے، واہ کہ تم نے میری مدد کی. اور فوری طور پر ان کی بیوی نے بہت ساری تہنیاں بنا دی. ان دینار، وہ جو دینار حضرت عمر نے ان کے لیے بھیجے تھے، وہ سارے کے سارے دینار تھیلیوں میں تقسیم ہو گئے. حضرت سعید فوراً وہ لے کر نکلے اور حمص کے علاقے میں، کیونکہ گورنر تھے، گورنر کو سب پتہ ہوتا ہے کون غریب ہے کون امیر ہے، سب کے گھر گئے، جو بیوائیں تھیں ان کے گھروں میں تھیلیاں دی. یتیم بچوں کو خوش کر دیا، بیواؤں کو خوش کر دیا، غریب مسلمانوں میں تقسیم کر کر ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی کہ آج ہمارا گورنر ہمیں دینار دے کر گیا ہے. اور اس طرح اپنے سارے مال کو خرچ کر کر اپنے گھر میں آئے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ آئے، خوش خوش آئے. یہ تھی صحابہ کی پیاری زندگی. دنیا کا کمانا منع نہیں ہے، نہ دنیا کا حاصل کرنا جمع کرنا منع ہے، لیکن دنیا کا فتنہ بڑا خطرناک ہے. اس طرح کے کافی دن گزرنے کے بعد ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر نے شام کے جانے کا ارادہ کیا. حمص کا علاقہ شام کی طرف تھا. تو حضرت عمر نے کئی مہینوں بعد، سالوں بعد سفر کا ارادہ کیا. خلیفہ تھے تو ایک سفر تھا، اس سفر میں حضرت عمر ان کے علاقے حمص میں بھی گئے اور وہاں کے لوگوں سے پوچھا. حمص کے لوگ جو تھے یہ شکایتیں کرنے میں مشہور تھے، جیسے کوفہ کے لوگ شکایت کرنے میں مشہور تھے اپنے امیروں کی، اپنے عمراء کی، اسی طرح حمص کے لوگ بھی شکایت کرنے میں مشہور تھے. تو حضرت عمر نے حمص کے لوگوں کو جمع کیا وہاں پہنچنے کے بعد اور ان سے پوچھا کہ تمہارا امیر سعید بن عامر، تمہارا گورنر کیسا ہے؟ وہاں کے لوگوں نے اپنی عادت بد سے مجبور ہو کر حضرت سعید بن عامر کی شکایت کے لیے زبانیں کھول دیں اور بڑی شکایتیں کریں. حضرت عمر کی عادت تھی کہ شکایت سننے کے بعد دونوں کو جمع کرتے تھے، شکایت کرنے والے کو بھی اور جس کی شکایت ہے، معاملے کو آمنے سامنے لا کر اس کو حل کیا کرتے تھے. تو انہوں نے حضرت سعید بن عامر کے بارے میں شکایتیں جو کی تو حضرت عمر نے اگلے دن حکم دیا کہ سعید بن عامر سے کہا کہ بھائی صبح آپ میرے پاس آ جائیں، اور ان لوگوں سے بھی کہا جن لوگوں نے شکایتیں کی تھی کہ آپ بھی آ جائیں. ان لوگوں سے کہا کہ ہاں بھائی آپ، ایک طرف گورنر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک طرف عوام ہے، عدالت لگی ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اور شکایتیں ہو رہی ہیں. گورنر بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے، برا نہیں ماننے، میری شکایتیں ہو رہی ہیں. حضرت عمر نے کہا بھائی بولنا شروع کرو. قوم کے لوگوں نے بولنا شروع کیا. پہلی شکایت کیا ہے کہ جب دن چڑھتا ہے تو یہ صبح اپنے کام پر بہت دیر سے آتے ہیں، یعنی جہاں ان کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو جہاں آ کر بیٹھنا ہوتا ہے مسلمانوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے، یہ وہاں بہت دیر سے پہنچتے ہیں. حضرت عمر نے سعید بن عامر کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے سعید جواب دو. حضرت سعید بن عامر کافی دیر خاموش رہے اور خاموش رہنے کے بعد کہا کہ باخدا میں اس سلسلے میں کچھ کہنا پسند نہیں کرتا تھا، یہ ایک راز تھا، میں ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب ظاہر کیے بغیر کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے. بتانا بھی ضروری ہے کہ میں کیوں صبح دیر سے آتا ہوں. کوئی آدمی اس کے آفس کا ٹائم 9 بجے ہو، وہ 9:30 بجے آئے تو بتانا پڑے گا. فرمانے لگے کہ صورتحال یہ ہے کہ میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے، نہ کوئی نوکر ہے، نہ کوئی ملازم ہے. گورنر ہے، نہ کوئی خادم ہے، نہ کوئی نوکر، نہ کوئی ملازم. میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے خود سے آٹا پیستا ہوں. پہلے زمانے میں گندم ہو یا جو ہو ثابت ملا کرتا تھا، چکیاں نہیں تھیں، کہ میں اس کو خود پیستا ہوں، پھر اس کو گوندتا ہوں، پھر گوندنے کے بعد کچھ دیر چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ آٹا ایک دم گوندنے کے بعد روٹیاں نہیں پکتی، اس کو تھوڑی دیر چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ خمیر ہو جائے.
تو تھوڑی دیر چھوڑتا ہوں، جب خمیر ہو جاتا ہے پھر اس کی روٹی گھر والے پکاتے ہیں، پھر میں وہ روٹی ناشتے میں کھا کر آتا ہوں، پھر میں وہ روٹی کھانا آتا ہوں، اس لیے مجھے آنے میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے۔ یہ جواب ایسا تھا کہ شکایت کرنے والوں کے منہ کو بند کرنے کے لیے کافی تھا۔ حضرت عمر نے کہا اچھا بھائی دوسری شکایت کیا ہے؟ وہ لوگ کہنے لگے جب رات ہوتی ہے تو یہ کسی کی بات نہیں سنتے، یعنی اگر ہم ان کے پاس جائیں تو رات کو یہ ہماری بات نہیں سنتے۔ حضرت عمر نے کہا کہ سعید اس کا جواب دو۔ کہنے لگے امیر المؤمنین باخدا میں اس بات کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن میں مختصراً عرض کر دوں کہ میں نے پورا دن ان کے کاموں کے لیے وقف کیا ہوا ہے، عوام کے کاموں کے لیے۔ میں عوام کے کاموں کے لیے سارا دن بھاگا پھرتا ہوں، اور رات میں نے اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کی ہے۔ میں رات اپنے اللہ کے سامنے عبادت میں، سجدوں میں، دعاؤں میں، نمازوں میں، توبہ میں گزارتا ہوں، اس لیے میں رات کو کسی کی نہیں سنتا۔ کیا زندگی دی! زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ دن دنیا کے کاموں کے لیے، رات اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو کہنے لگے اس لیے میں رات کو کسی کی بات کا جواب نہیں دیتا، مجھے ضروری ہوتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو جواب دوں۔ پھر حضرت عمر بہت خوش ہوئے، دو شکایتیں۔ تیسری شکایت یہ کہی کہ مہینے میں ایک دن یہ غفلت سے کام لیتے ہیں، مہینے میں ایک دن یہ عموماً اپنے کام پر بہت دیر سے آتے ہیں، یعنی شام ہو جاتی ہے ان کو آتے آتے۔ حضرت سعید نے پوچھا، حضرت سعید سے حضرت عمر بولے بھائی جواب دو۔ حضرت سعید نے کہا کہ امیر المؤمنین میرے پاس نہ کوئی خادم ہے جو میرے کپڑے دھوئے، اور جو میں نے یہ کپڑا پہنا ہوا ہے اس کے سوا میرے پاس کوئی اور کپڑا بھی نہیں ہے، ایک ہی جوڑا ہے۔ مہینے میں ایک مرتبہ میں اس کو دھوتا ہوں، دھونے کے بعد اس کو سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں، جب یہ سوکھ جاتا ہے پھر پہن کر باہر آتا ہوں، اس لیے مجھے تاخیر ہو جاتی ہے۔ یعنی شکایتیں بھی ہیں، اور شکایتوں کا ازالہ اور جواب ایسا ہے کہ اس کے آگے کسی بات کرنے کی کسی کو موقع نہیں دیا۔ ایک ہی جوڑا ہے، گورنر ہے، ایک ہی کپڑے میں رہتا ہوں۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو دنیا سے سمیٹا۔ اللہ نے پھر ان کی تعریف کری، پھر قوم کے لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا بھئی اور بھی کوئی شکایت ہے؟ کہا ایک شکایت اور ہے۔ کہتے کبھی کبھی یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مجلس میں، اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایک دم سے ان پر ایک غشی طاری ہو جاتی ہے، خوف سی کیفیت آ جاتی ہے، اور یہ اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک دم سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور ہم ان کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں کوئی بیماری آ گئی ہے۔ حضرت سعید سے حضرت عمر نے کہا کہ اے سعید اس کا جواب دو۔ حضرت سعید نے کہا کہ اے عمر تمہیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خبیب بن عدی، کافروں نے ان کو مکہ میں گرفتار کیا تھا، اور بڑا ظلم و ستم کر کے ان کو شہید کیا تھا۔ یہ حضرت خبیب بالکل سب سے پہلے مسلمانوں میں سے ہیں، صحابہ میں سے ہیں۔ کہا کہ عمر میں اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا جس وقت خبیب کو کافر میدان میں لا کر مار رہے تھے اور جسم کو زخمی کر رہے تھے، اور پوچھ رہے تھے کہ اے خبیب اگر تیری جگہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کھڑا کر دی جائے تو تیری کیا رائے ہے؟ خبیب تڑپ جاتے تھے کہ میں یہ بات بھی پسند نہیں کرتا کہ ایک کانٹا بھی میرے محبوب کو چبھے۔ تو وہ خبیب کی شہادت کا منظر جب میرے سامنے آتا ہے تو میں ہل جاتا ہوں، میں کانپ جاتا ہوں کہ دیکھو خبیب نے اللہ کے راستے میں، اپنے دین کی محبت میں، اپنے نبی کی محبت میں، اپنے اللہ کی محبت میں کس طرح جان دی۔ تو کبھی کبھی وہ منظر میرے ذہن میں آتا ہے تو میں اپنے کام کاج چھوڑ دیتا ہوں، مجھ پر غشی سی طاری ہو جاتی ہے، اور مجھ پر میرے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں کہ خبیب تھے کہ کس طرح اپنی جان دی اللہ کے راستے میں۔ تو یہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات تھے۔ ان حالات کو سن کر بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہی ان حالات کے سنانے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سے ہمیں بھی اچھی باتوں کو لینے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد۔